بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن پاک سورہ الاعراف آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ تھے جو قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اپنے نبی سے کہے، جن کو ہو بہو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ مذکور ہے کہ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جس شخص نے حملہ کیا وہ ملعون قدار بن سالف تھا۔ اس نے کوچیں کاٹیں جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر پڑی، پھر دیگر لوگ اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو خوف کے مارے بدک کر بھاگا اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا۔ وہاں وہ 3 مرتبہ زور سے چیخا۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ 3 دن مزید برت لو۔ یہی الفاظ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ ہود آیت 65 میں اس طرح ارشاد فرمائے ہیں، پھر انہوں نے اسے یعنی اونٹنی کو کونچے کاٹ کر ذبح کر ڈالا۔ صالح نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں سے صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس وارننگ کی بھی تکذیب کی اور مسخرہ کرنے لگے، بلکہ الٹ یہ کہ جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو قوم سمود کے ناہنجار کافروں نے عزم صمیم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر کے اونٹنی کے ساتھ ملا دیا جائے۔ کافروں کے ان عزائم کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ نمل آیت 49 میں بیان فرمایا ہے۔ ان سرگنوں نے کہا کہ تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر چھاپا مار کر آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ بری طرح ناکام ہوئے، چونکہ عذاب الہی کے نازل ہونے کے لیے انہیں پہلے ہی 3 دن کی مہلت دے دی گئی تھی۔ تو ان میں سے پہلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اس دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی کہ لو، مہلت کا ایک دن بیت گیا، دوسرا دن جو کہ جمعہ کا دن تھا وہ بھی بیت گیا، نفع اٹھانے کا تیسرا دن جو کہ ہفتہ کا روز تھا، اس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے، لو، مہلت ختم ہوئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو قوم دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھیں کون سا عذاب و وبال و سزا آتی ہے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان پر کون سا وبال کس جانب سے آنے والا ہے، مگر جب وہ اپنے چہرے دیکھتے تو دلوں میں یقین سا اٹھتا کہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ اسی اثنا میں اتوار کی صبح ہو گئی، سورج طلوع ہوا کہ اچانک آسمان سے ایک زوردار چنگھاڑ اور نیچے سے ہلا دینے والی چیخ آئی جس سے روحیں لرز اٹھیں، لوگ دم توڑنے لگے، حرکات و سکنات بے جان ہو گئیں، آوازیں سرد پڑ گئیں اور حقیقتیں عیاں ہو گئیں، پورا شہر تہو بالا ہوا ملا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے جتھے اپنے گھروں میں یوں اوندھے منہ گرے پڑے تھے کہ ان میں روح و حرکت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مذکور ہے کہ قوم سمود کے ناہنجار لوگوں میں سے صرف ایک معذور لڑکی عذاب الہی کی دستے برد سے محفوظ رہی تھی، جسے کلبہ بنت سلق یا زریہ کہا جاتا تھا۔ یہ لڑکی بھی کافرہ تھی، بغض و عناد رکھنے اور کفر میں انتہا پسند تھی۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس لنگڑی لڑکی کے بچ نکلنے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جب اس نے عذاب الہی دیکھا تو مارے خوف و دہشت سے کھڑی ہو گئی اور بڑی تیزی سے بھاگنے لگی۔ چونکہ وہ اس وقت بستی کے کسی کنارے پر موجود تھی تو وہاں سے دوڑتی ہوئی وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس آئی۔ چونکہ وہ اس وقت بستی کے کسی کنارے پر موجود تھی تو وہاں سے دوڑتی ہوئی وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس آئی۔ اس کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا اور جو دہشت ناک منظر اس نے دیکھا تھا اس قبیلے کو بتایا، پھر ان سے اس لڑکی نے پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ جب قوم سمود ہلاک ہو چکی تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے محلہ سے کسی دوسرے محلہ کی جانب تشریف لے گئے۔
اس وقت آپ نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، یعنی جس قدر ممکن تھا میں نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اور اپنے قول و فعل اور اپنی نیت کے اعتبار سے میں اس بات کا بڑا حریص تھا کہ تم ہدایت پالو، مگر تم خیر خواہی کے غرضی ہی نہ تھے۔ تمہاری فطرت قبول حق پر آمادہ ہی نہیں، اور نہ ہی تمہاری طبیعت ایسا چاہتی ہے، اس لیے تمہیں اس مستقل دردناک عذاب کی نظر ہونا پڑا جو کبھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ اب میرے پاس کوئی حیلہ اور نہ کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اس عذاب کو ہٹا دوں۔ ادائیگی پیغام رسالت اور خیر خواہی جو میرے ذمہ واجب الادا تھی، سو وہ میں نے ادا کر دی اور اس کی خاطر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر ڈالیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرکین سرداروں سے غزوہ بدر کے واقعے کے 3 دن بعد خطاب فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام بعد ازاں حرم کعبہ میں تشریف لے آئے تھے، وہیں آپ نے سکونت اختیار کر لی اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم ان کی مرکز پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں کامل ایمان کے ساتھ اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، آمین۔